بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک سوال ہے جو شاید آپ نے کبھی خود سے نہیں پوچھا، خاص طور پر وہ لوگ جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود شریف کا ذکر کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور ان کی یاد میں رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ نے کبھی خود سے نہیں پوچھا ہوگا، اور یہ وہ کہ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے الفاظ اللہ رب العزت کے سامنے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں درود شریف کے الفاظ رب سے کیا مانگتے ہیں؟ کیا وہ صرف الفاظ ہوتے ہیں یا وہ آپ کی طرف سے رب سے کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ آج کا یہ راز اکثر زبانوں پر نہیں آتا لیکن دلوں کو بدل دیتا ہے، اور جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو پھر انسان آخرت میں ضرور سرخرو ہو جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ تعالیٰ سننے کے بعد آپ لوگوں کی آنکھیں نم ہو جائیں گی، ان لوگوں کی آنکھیں جن کے دل نرم ہیں، جن کے دلوں میں نزاکت اور نفاست موجود ہے، اور یہ انہی کے دلوں میں نفاست ہوتی ہے جن کے دل حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں اور حضور کی یاد میں رہنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اکثر اوقات جب دعا کرتے ہیں تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے دعا کرتے وقت، بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں، دل ایسے بکھر سا جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، لیکن بات پوری نہیں ہو پاتی۔ کبھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا، اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیے گا ان چیزوں کو، اور ایسے میں یعنی اس کیفیت کے اندر جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو یہیں پر وہ اصل نقطہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ درود پاک کے الفاظ اپنے پڑھنے والے کے لیے حضور کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ وہ واحد عمل ہے، یعنی درود شریف وہ عمل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اللہ رب العزت کا نام اور اس کی رضا ہے، اور بندے کی خاموشی بھی قبول ہو جاتی ہے اس عمل کے دوران۔ درود شریف انسان کے بولنے سے پہلے رب کے سامنے بولتا ہے، اپنے پڑھنے والے کے حق میں بولتا ہے۔ کہ جب میں نے یہ بات کی کہ جی درود شریف اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے کیا کہتے ہیں، تو درود پاک کے الفاظ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب سے اس کے لیے رحمت مانگتے ہیں۔ دیکھیں، جب ایک بندہ اپنی کمزور آواز کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حقیقت میں وہ رب سے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ یا اللہ پاک مجھے یہ سب کچھ عطا کر دے، مجھے یہ سب کچھ دے دے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ پاک تو سب سے پہلے اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرما۔ اور اللہ پاک کو اپنے محبوب کا ذکر اتنا محبوب ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے محبوب کو یاد کر رہا ہے، میں اسے خالی کیسے لوٹا دوں؟ یہی وجہ ہے کہ درود شریف دعا سے پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ اور اب اگلا سوال یہ کہ درود شریف اللہ سے اپنے پڑھنے والے کے لیے مانگتا کیا ہے، یعنی درود پاک کے الفاظ اپنے رب کے حضور کیا مانگتا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے، تو یہ حصہ اب آپ کے دل کو نرم کر دے گا۔ درود شریف یہ نہیں کہتا کہ اسے یعنی میرے پڑھنے والے کو رزق دے دے، اس کی مشکلیں حل کر دے، بلکہ وہ الفاظ اس بات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اسے اپنے محبوب کی نسبت عطا فرما، اور پھر نسبت کے بعد انسان کی کسی قسم کی پھر محرومی نہیں رہتی۔ درود شریف رب سے یہ بھی کہتا ہے اپنے پڑھنے والے کے لیے کہ اس کے گناہوں پر یا اللہ پاک پردہ ڈال دے، اس کے دل کو نرم کر دے، اس کی تقدیر کو انتہائی نرمی کے ساتھ بدل دے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ کم بولتے ہیں لیکن ان کے حالات بولتے ہیں۔ جو لوگ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ زبانوں سے تو بہت کم بولتے ہیں لیکن ان کے حالات، ان کی پوزیشن سب کچھ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ انسان کرم یافتہ لگتا ہے۔
کبھی غور کر کے دیکھیے گا، مشاہدہ کیجئے گا، جو شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور حضور کی یاد میں رہنے والا ہے نا جی، اس پر اللہ رب العزت کے فضل کا باب ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، اپنا دکھ کسی کو نہیں بتاتے، خاص طور پر جو اہل درود ہے نا جی، جو لمبے عرصے سے درود پاک سے جڑے ہوئے ہیں، وہ کم از کم اپنا دکھ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے، وہ بس درود شریف پڑھتے ہیں۔ ان کا اتنا لگاؤ ہو چکا ہوتا ہے نا درود پاک کے ذکر سے کہ پھر بس ان کو کوئی غم نہیں ہوتا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ دل کا ان کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور سکون اتر آتا ہے ان کے قلب کے اندر، کیونکہ درود شریف اللہ کے سامنے انسان کی خاموش آواز بن جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ درود پاک کے الفاظ خود اپنے پڑھنے والے کی ترجمانی کر رہا ہوتا ہے اللہ کے حضور۔ اور اصل راز یہ ہے کہ درود شریف انسان کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے حق میں رب کے سامنے بولتا ہے۔ اسی لیے جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ رب کے دربار میں کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ یہ درود پاک کے الفاظ ہیں جو اپنے پڑھنے والے، اپنے ذکر کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے لیے رحمتیں، اس کی مغفرت، اس کی پردہ پوشی اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے لیے دعا کرتا ہے۔ یہ ہے درود پاک کا وہ اصل راز جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، کہ جب آپ درود شریف کے الفاظ اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں تو یہ الفاظ آپ کی ترجمانی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ اور یہ الفاظ درود پاک کے سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے محبوب کے لیے رحمتیں مانگتے ہیں، یعنی یا اللہ پاک تو اپنے محبوب پر اپنی رحمتیں نازل فرما، اور پھر اس کے بعد وہ جو شخص اس درود پاک کا ان الفاظ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے پھر اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ان کی نسبت مانگتا ہے۔ تو کبھی یہ اس تصور کے ساتھ درود پاک پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی روحیں سرشار ہو جائیں گی کہ جب درود شریف کے الفاظ آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پورا نظام کائنات کا پھر حرکت میں آ جاتا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے والوں کو ہی یہ ساری کیفیات نصیب ہوتی ہیں۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں اہل درود کی نظر ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔